الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب نکاح ہو چکا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس قسم کے خاندان کی تشکیل اسلام چاہتا ہے اس کے خد و خال اس نے کیا واضح کیے ہیں۔ خاندان جو اسلام کے اندر ہے اس میں 3 امور کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک تو اس کا جنسی رویہ ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے، اور ان کی تقسیم کیا ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق و فرائض کیا ہیں، صلہ رحمی، یہ انشاءاللہ اگلے سارے ہمارے موضوعات ہوں گے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فطری انسانی ضروریات ہیں اور فطری انسانی رویے ہیں، جنس کے بارے میں اور باہمی تعلقات کے بارے میں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور قرآن کے اندر کیا اس کے بارے میں بھی کچھ آیا ہے۔ اسلام کے اندر خاندان جو ہے اس کی تعمیر و تشکیل میں مرد اور عورت دونوں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر کسی سوسائٹی کے اندر کچھ مرد یا کچھ عورتیں آپس میں مل کر کوئی غیر فطری اپنا بانڈ بنا لیں، اپنی خواہشات پوری کرنے لگیں، تو اسلام اسے خاندان نہیں کہتا۔ خاندان کی جو ضرورت ہے اس کے اندر تو بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ خاندان شیلٹر بھی ہے اور تسکین کا ذریعہ بھی ہے، پھر اولاد کی خواہش ہے، نسل انسانی آگے چلنے کی خواہش ہے، وراثت ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر آپس کے رشتے ہیں، خالہ پھپھو ماموں دادی دادا نانی نانا، اور یہ سب ان تمام صورتوں میں مفقود ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ صحیح جنسی رویے پہ زور دیتا ہے۔ جنسی تعلق کو اگر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں 2 نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر جو رہبانیت کا ہے اور دوسرا اباحیت کا ہے، اور یہ دونوں ہی اعتدال سے ہٹے ہوئے تصورات ہیں۔ رہبانیت کیا چیز ہے کہ اس میں جنسی تعلق کو، جنسی جذبات کو دبانے اور کچلنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے روحانی ترقی ہوگی۔ لیکن اللہ خالق اور مالک جس نے انسان کو بنایا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ عیسائیوں نے اپنے اوپر رہبانیت خود فرض کر لی تھی، سورۃ الحدید کے اندر اللہ فرماتے ہیں، لیکن وہ اس کو عمل نہیں کر سکے اس پہ پوری طرح سے۔ اصل میں انسان کے اندر جنسی جذبات پائے جاتے ہیں کہ اس طرح کی بندش قبول نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے سامنے جائز راستے بند ہوں تو وہ غلط راستوں پہ چل پڑے گا۔ تو رحمانیت در حقیقت انسان کے فطری تقاضوں سے فرار کی ایک صورت ہے جسے مذہب کا نام دے دیا گیا، اور اس پر کسی معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے نسل تو چلے گی نہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں ہوگا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا اس سوسائٹی کا۔ پھر دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ اباحیت کا ہے، بے راہ روی ہے۔ جنسی تسکین کے لیے یہ پوری آزادی کا ایک راستہ ہے جس میں انسان کوئی پابندی قبول نہیں کرتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ انسانی حقوق ہے، یہ میری خواہش ہے، اور اس کی جسمانی آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان بالکل ایک ایسے راستے پہ چل پڑتا ہے کہ بس وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں، اس سب کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان ہلاکت۔ یہ طریقہ معاشرے کو جنسی انتشار اور آوارگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان جنسی لذت تو حاصل کر لیتا ہے، بعض طریقے تو ایسے ہیں جن میں اولاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اولاد ہوگی ہی نہیں۔ اگر ہومو سیکچولیٹی ہے یا اس طرح کے دوسرے طریقے ہیں ظاہر اس میں تو اولاد نہیں ہوگی، اور اگر ایک عورت اور مرد بھی آزادی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یا تو اولاد ہوگی نہیں۔ آج کل تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو کانٹرسیپٹیو میئرز ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں اور اولاد کو ہونے نہیں دیا جاتا۔ لیکن اگر اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایک سنگل پیرنٹس جو ہیں وہ پالتے ہیں، عام طور پہ مائیں ہوتی ہیں جن کے مرد جو ہے وہ اس کے سر ڈال کے عورت کے اور خود الگ ہو جاتا ہے، یا دونوں ہی اس بچے سے کنارہ کش ہو کے اس کو کسی ادارے کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ ریاست ان کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ بلکہ اب تو ایبارشن لیگلائز ہے بہت سارے ممالک کے اندر، پاکستان کے اندر اس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر جائز بچہ ہے تب بھی اس کو، پہلے تو یہ تھا کہ جو فرسٹ ٹرمسٹر ہے 3 مہینے اس کے اندر ایبارشن ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کی اجازت جو امریکہ کے اندر خاص طور پہ کچھ ریاستوں میں وہ آخر تک دے دی گئی ہے، پورے 9 ماہ تک کسی وقت بھی ایبارشن کر سکتے ہیں۔ اور اس قدر سنگ دلی ہے، اس پہ کچھ انسانی حقوق کی تحریکوں نے آواز اٹھائی کہ اس کو جینے کی اجازت تو دی جائے۔ انہوں نے انڈیا دیا ہے کہ ہم ان بچوں کو اڈاپٹ کر لیں گے لیکن ان کو قتل نہ کیا جائے، لیکن سنگ دلی اتنی ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر یا تو نرسز پانی میں ڈبو کے انہیں مار دیتی ہیں یا ان کا گلا دبا کے یا کسی بھی طریقے سے ان کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ انسانی حقوق کے دعوے دار یہ جو لوگ ہیں یہ بچوں کا انسانی حق نہیں سمجھتے کہ انہیں جینا دیا جائے، اور اس سے انسان کی جو جسمانی اور روحانی اور دماغی صلاحیتیں ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں۔ اگرچہ وقتی لذت وہ اپنی مرضی سے حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ جو انسانی قوتیں ہیں بہت بری طرح متاثر ہوتی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنسی بیماریاں ہیں
وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک نئی بیماری جو ہے وہ آ رہی ہے، اور خاص طور پہ HIV ایڈز جس نے اس وقت گھیرے میں لیا ہوا ہے، ایک خوفناک بیماری ہے، اور معاشرے جو ہیں وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اولاد کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے جو چائلڈ لیس فیملی کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے، اس کے بالکل دو نقصان واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کے اندر ذمہ داریوں سے گریز اور ذاتی لذت کے حصول کا مزاج ہی پیدا ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی سماجی اور معاشرتی ذمہ داری کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، رشتوں کا احترام نہیں رہتا، ظالمانہ رویے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرے، اگر اولاد کے بغیر زندگی گزارنے کا رجحان عام ہو تو لازمی بات ہے کہ اولاد کے اندر کمی واقع ہوگی، اور وہ ہو رہی ہے۔ اور مغربی ممالک کے اندر اس وقت سیریس مسئلہ ہے کہ جوڑے ہی بچے پیدا کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ صرف ہمارے ممالک ہیں جو دھڑا دھڑ آبادی کو کم کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر دباؤ بھی بہت زیادہ، اور ہر مسئلے کو آبادی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آبادی دن بدن کم ہو رہی ہے، اور ان کی جو شرح پیدائش ہے اب یہ 2 سے نیچے جا چکی ہے، اور جب 2 سے نیچے جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک جوڑا مل کے 2 بچے بھی پیدا نہیں کر رہا، تو اگلے 50 سال کے اندر ان ملکوں کی شرح تیزی سے کم ہوگی۔ اور یہ صورتحال ہے، اس کے اعداد و شمار آپ نیٹ پہ جا کے نکال سکتے ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، کہ جاپان، جرمنی اور بہت سے دوسرے ممالک جو ہیں ان کے اندر بوڑھوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور نوجوان کم ہو رہے ہیں کیونکہ اگلے بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے، کم ہو رہے ہیں۔ تو سکولز بعض جگہوں پہ بند ہو رہے ہیں، اور اٹلی کے ایک گاؤں کا اشتہار آیا تھا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئیں اور آ کے آپ ہمارے گاؤں کو آباد کریں، ہم آپ کو، انہوں نے بہت سارے انسینٹو دیے ہوئے تھے کہ اگر آپ بچے پیدا کریں گے یہاں آ کے ہم آپ کو مکان بھی دیں گے اور بہت ساری سہولتیں ہیں وہ دیں گے، اور جتنے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے انسینٹیوز وہ لوگ دے رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنا الاؤنس 2 ہوں گے تو اتنا، 3 ہوں گے تو اتنا، اور لیکن اس سب کے نتیجے میں بھی وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ کہ مسلمان وہاں زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں جو وہاں کے مسلمان نیشنل ہے۔ ہمارا موضوع اس وقت یہ ہے کہ پھر اسلام کیا کہتا ہے، کہ جائز طریقہ کیا ہے اور کون سے طریقے ناجائز ہیں، اور آگے اس کے بارے میں کیا احکامات دیتا ہے۔ تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نکاح کو اسلام جنسی تسکین کا جائز طریقہ قرار دیتا ہے، اور اس کے نزدیک رہبانیت اور اباحیت دونوں جو ہیں یہ غلط ہیں، اور دونوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اس کے نزدیک جنسی جذبہ ایک فطری جذبہ ہے اور اس کی غلط تسکین نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ اس پہ زور ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو جنسی تسکین ہے یہ جائز طریقے سے ہونی چاہیے، ناجائز طریقے اختیار کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، اور ناجائز طریقوں کو اسلام زنا قرار دیتا ہے اور اس کی سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ اگر عورت اور مرد کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جیسے قتل قوم لوط ہے یا جانوروں کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنا، تو اس کی بھی سخت سزائیں ہیں۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ زنا اور اس قسم کی جتنی غلط ترغیبات ہیں ان سے پاک رہے، اور اہل ایمان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورۃ المومنون کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے تھا نا، یہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن فلاح پانے والے ہیں۔ ان کی آگے صفات بیان کی گئی ہیں کہ کون سے لوگ فلاح پائیں گے، ان میں سے ایک اہم صفت جو یہاں اور سورۃ المعارج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، البتہ اپنی بیویوں اور ان عورتوں سے جو ان کی ملکیت میں ہیں، یعنی باندیوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، فانہم غیر ملومین، تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ و طریقہ اختیار کریں یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو لونڈیاں اور بانیاں تو اس دور میں تھیں، اس کے بعد اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، وہ اس معاشرے میں یہ چیز تھی، اور اسلام نے بہت آہستگی سے اور بہت خوبصورت طریقے سے اس کا دروازہ بند کیا، ایک دم اس کو ناجائز قرار نہیں دیا، ورنہ معاشرتی ڈھانچہ جو تھا وہ ہل جاتا۔ اب جو دور ہے اس کے اندر ان لونڈیوں اور باندیوں کا کوئی وجود نہیں ہے، اور نہ ہی غلام باقی رہ گئے ہیں، اور نہ ہی اسلام اب کسی کو غلام بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ جو اس وقت غلام اور باندیاں تھے اسی وقت پابندی لگ گئی تھی کہ اب نیا غلام نئی باندی نہیں بنائی جا سکتی، اس کے بعد جو موجود تھے ان کو آہستہ آہستہ سے ختم کیا گیا۔ اس لیے اب جو ازواج سے تعلق کی صورت ہے وہ صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے کہ نکاح کر کے ایک عورت اور مرد جو ہیں وہ ایک جائز طریقے کے اندر داخل ہوں۔ نہ عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے کہ کوئی پکڑ کے اس کو بیوی بنا لے، یا ماں باپ
باپ اس کو بغیر اجازت کے کسی کے ساتھ باندھ دیں، اور مرد تو ظاہر ہے اس کے بغیر کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر یہ جائز طریقہ ہے، اور پھر اس نکاح کو ایک قانونی حیثیت دی گئی، اور اس کو بعض لوگوں نے تو سنت کہا اور بعض کے نزدیک یہ مستحب ہے، بعض علماء سے سنت موقدہ اور واجب کہتے ہیں۔ لیکن آدمی کوئی شخص اگر کسی ایسے حالات میں گھر جائے کہ اس کا بالکل بدکاری میں مبتلا ہونے کا اسے خطرہ ہو، تو اس کے لیے نکاح جو ہے پھر واجب قرار پاتا ہے، اور اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ بے نکاح بیٹھے ہیں لوگ، ان کی شادیاں کی جائیں اور نکاح کو آسان بنایا جائے، اور معاشرہ جو ہے وہ نکاح میں مدد کرے۔ اور نکاح کے اعلان کا حکم ہے، اسلام چاہتا ہے کہ نکاح کا اعلان ہو اور اظہار ہو، تاکہ معاشرہ اس بات سے واقف ہو کہ ان دو افراد کے درمیان ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی کی بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں غلو جو ہے وہ شامل ہو گیا تھا، تو یہ کہ کچھ گواہ ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 2 گواہوں کا ہونا جو ہے وہ ضرور قرار دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ نکاح جو ہے ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نہیں ہوگا، اور جو نکاح اس سے ہٹ کر ہو وہ باطل ہے، اور جس کا کوئی ولی نہیں ہے تو اس کا ولی جو ہے مسلمان حاکم ہوگا، سلطان ہوگا۔ تو یعنی ولیوں کی موجودگی میں ہو اور کچھ لوگ موجود ہوں، اور پھر ولیمہ بھی اسی چیز کی علامت ہے کہ ولیمہ کیا جائے، اس کا اعلان کیا جائے، تاکہ زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ 2 خاندان جو ہیں اور یہ 2 افراد جو ہیں یہ نکاح میں بند گئے ہیں۔ اور ہم نے اس کے لیے بڑی بڑی تقریبات بنا لی، اور ہم نے نکاح کو مشکل کر لیا۔ اب ہمارے ہاں جب تک 200-300 افراد کی برات نہ ہو اور 500 افراد پر مشتمل ولیمہ نہ ہو تو شادی ہوتی ہی نہیں۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، اعلان ضروری ہے، لیکن ایسا اعلان کہ اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر لیں، یہ بہرحال اسلام کی روح نہیں ہے۔ وآخر